وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے کہوں گا کہ آپ نے یکم محرم الحرام کو خیبر پختونخوا میں چھٹی کی ہے۔ یکم کو چھٹی کرنے پر لوگوں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ 22 جمادی الثانی خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل ثانی اسنین یار غار و مزار سسر رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی، امت کے سب سے پہلے امام، سب سے پہلے خلیفہ، ان کے یوم پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جانا چاہیے۔ مساجد کے تمام ائمہ کرام اس عنوانات پر گفتگو کریں اور یہ مطالبہ کریں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مکاتب فکر اس آواز کو اٹھائیں کہ یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی توڑ والا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب سے پہلا متفقہ مسئلہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، جس میں تمام کے تمام صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونا ہمارے عقیدے اور ایمان میں سے ہے اور ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العظیم۔ جمادی الثانی کا مہینہ پاکستان میں ہر سال آتا ہے اور اس سال بھی جمادی الثانی کا مہینہ آیا ہے، اور اس جمادی الثانی کے مہینے میں کون سا اہم واقعہ رونما ہوا، شاید بہت سارے لوگ اس سے بے خبر ہیں اور انہیں علم نہیں ہے کہ اس مہینے میں کون سا اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ میں آج صرف یہ باور کرانا چاہوں گا تاکہ ہر طبقے تک یہ بات پہنچے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل، سسر رسول، جانشین رسول اور خلیفۃ المسلمین، یار غار و مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، اور ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے یوم پر یا اس کی پیدائش پر عام تعطیل کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام تعطیل کیوں کی جاتی ہے؟ عام تعطیل اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو لوگ اس دن ڈیوٹی پر نہ جائیں، دفاتر میں نہ جائیں، بچے اسکول، کالج اور یونیورسٹی نہ جائیں، تو وہ سوال تو ضرور کریں گے کہ آج کس چیز کی چھٹی ہے، تو انہیں بتایا جائے گا کہ آج فلاں شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ تو دوسرا سوال وہ کریں گے کہ جو وہ شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی ہے وہ کون ہے، اور جب سوال کریں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ وہ رخصت ہونے والی شخصیت وہ ہے جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ بھی یوں پڑھا کہ بلا کسی توقف کے، بلا کسی تردد کے، اور بلا کسی شک کے، اور بلا کسی مشورے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جس پر بھی کلمہ اور اسلام کو پیش کیا، کسی نے توقف کیا، کسی نے تردد کیا، کسی نے سوچا اور کسی نے مشورے کا کہا، ایک ابو بکر ہی تھا جس کے سامنے جب میں نے کلمہ پیش کیا اس نے نہ کوئی شک کیا، نہ توقف کیا، نہ تردد کیا، ادھر میں نے پیش کیا اور ادھر اس نے قبول کر لیا۔ تو سب سے پہلے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، سب سے زیادہ دولت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اسلام پر خرچ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جو ہمیشہ سائے کی طرح رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن لڑکپن کے دوست جو رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نبوت کے پورے 23 سال جس نے گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات جنہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر غار تک پہنچایا، اور 3 دن بلا شرکت غیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں کرنے والوں کو صحابی کہتے ہیں، جس نے 23 سال مسلسل بھی دیکھا اور 3 دن بلا شرکت غیرے بھی دیکھا کہ کوئی اور نہیں تھا
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھے صرف ابو بکر صدیق نے دیکھا، اور بہت قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے چہرے کو جناب ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ دیا، اور وہ کھلا ہوا بھی تھا، وہ کھلا ہوا بھی تھا، اور ابو بکر صدیق کی نگاہیں اس پر پڑی ہوئی تھی جو انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مدینہ منورہ میں پہنچے اور ہمیشہ مدینہ منورہ میں ساتھ رہے۔ پھر جب آپ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو غزوہ بدر کے لیے جو خیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا، اس خیمے میں جہاں رسول اللہ تھے وہیں پر ابو بکر صدیق بھی موجود تھے اس خیمے میں، بلکہ اس خیمے کے دروازے پر آپ پہرا دے رہے تھے۔ تو لوگ سوال تو کریں گے کہ آج چھٹی ہے تو کس کی وجہ سے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہی شخصیت ہے جس نے ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور قرآن حکیم نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی انہوں نے اپنے دوست سے کہا تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ حضور کے ساتھ بھی ہے، اللہ ابو بکر کے ساتھ بھی ہے، دونوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّتِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جس کے بارے میں قرآن حکیم نے بہت ساری جگہ پر جو ہے وہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ایک ابو بکر ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ اور میں اس کو ایک اور انداز میں یوں کہنا چاہوں گا آپ کو سمجھانے کی غرض سے، وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے بہت سارے احسانات ہیں، لیکن میری نظر میں دو احسان اتنے اہم ہیں جس کو امت کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ایک احسان وہ ہے کہ جب سب جھٹلا رہے تھے، یعنی سب تکذیب کر رہے تھے، ابو بکر تصدیق کر رہے تھے، سب انکار کر رہے تھے، ابو بکر اقرار کر رہے تھے، سب نفرت کا اظہار کر رہے تھے، ابو بکر پیار ہی پیار کر رہے تھے، سب منہ پھیر کر بھاگ رہے تھے، اور ابو بکر سامنے کھڑے ہو کر آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے مار کھائی تھی اس وقت جب اسلام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، ابو بکر نے اس کا سہارا بنے تھے۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھیے کہ اس وقت ایمان لانے والے کوئی بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں، کچھ غلام تھے، ان میں عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، عیالدار بھی ہو، مالدار بھی ہو اور سردار بھی ہو، ایسا اگر کوئی تھا تو وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت انہوں نے اسلام کو سہارا دیا، اور ایک وقت وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر جا رہے تھے اس وقت بھی بڑی بے چینی کا عالم تھا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال کر کہا تھا، کسی نے کہا حضور دنیا سے چلے گئے میں گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی جو محبت اور عشق کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں؟ جب ان کو پتہ چلے کہ ان کا محبوب دنیا سے چلا گیا تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ابو بکر صدیق تھے جو تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خوبصورت خطبہ دیا جس پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آیت پڑھ رہے تھے، میں نے پہلے بھی سنی ہوئی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا شاید یہ ابھی اتری ہے۔ اس وقت امت کو سہارا دیا۔ حالانکہ اگر آپ حقیقت حال دیکھیں تو سب سے زیادہ صدمہ تو ابو بکر صدیق کو لگا تھا، جن کی پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت میں گزری تھی۔ تو یہ چھٹی کا مطالبہ اس لیے ہے تاکہ جب چھٹی ہوگی تو بچے بڑے سب پوچھیں گے، انہیں پتہ چلے گا یہ کون ہے، تو بتایا جائے گا یہ ابو بکر صدیق ہے۔ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اخبار، رسائل، جرائد ہو، ہر چیز میں ان کے تذکرے ہوں گے اور آنے چاہیے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے 22 جمادی الثانی کو عام چھٹی کا اعلان کیا جائے، ابو بکر صدیق کی عظمت کو دنیا تک بتایا جائے، اور میں درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے، تمام مساجد کے ائمہ سے، وکلاء سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، اور اسی طرح صحافی برادری سے اور سیاسی لوگوں سے، ان تمام سے کہ یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی توڑ والا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب سے پہلا متفقہ مسئلہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، جس میں تمام کے تمام صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونا ہمارے عقیدے اور ایمان میں سے ہے، اور ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، لہٰذا اس بات کو عام کیا جائے۔ وہ تمام لوگ اس حوالے سے
سے جو ہے اس کوشش میں اپنا حصہ ملائیں اور 22 جمادی الثانی کی عام تعطیل کے لیے وہ بھی کوشش کریں، وہ بھی آواز اٹھائیں اور ہر محکمے تک یہ آواز پہنچائیں۔ ہمارے حکمرانوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ میں ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے کہوں گا کہ آپ نے یکم محرم الحرام کو خیبر پختونخوا میں چھٹی کی ہے، یکم کو چھٹی کرنے پر لوگوں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ 22 جمادی الثانی خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، ثانی اثنین، یار غار و مزار، سسر رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی، امت کے سب سے پہلے امام، سب سے پہلے خلیفہ، ان کے یوم پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جانا چاہیے۔ مساجد کے تمام ائمہ کرام اس عنوانات پر گفتگو کریں اور یہ مطالبہ کریں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر اس آواز کو اٹھائیں تاکہ امت تک یہ آواز جائے اور امت جس انتشار کا شکار ہے وہ انتشار خبر اور سب ایسے ہی متحد ہو جائیں امت، جیسے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں امت متحد تھی، تاکہ ملک بھی مستحکم ہو اور اسلام بھی مستحکم ہو اور اہل اسلام کا آپس میں اتحاد اور اتفاق بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آخری میری آپ سے درخواست ہوگی، 22 جمادی الثانی کو تمام ملک کے تمام حصوں سے جلوس نکلیں گے اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کو سلام پیش کریں گے اور حکومت وقت سے اس چھٹی کا مطالبہ کریں گے۔ آپ جہاں جہاں جس شہر کے قریب ہیں، آپ ان جلوسوں کو کامیاب بنانے کے لیے، اس میں شرکت کے لیے اپنی بھرپور توانائیاں صرف کریں اور اس میں ضرور شریک ہوں اور اپنا حصہ ملائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے دفاع کے لیے اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور ان کے پیار کو عام کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس ملک میں ان شخصیات کا پرچار بلند کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اسلام زندہ باد، صحابہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔